ہاں، ہمارے ماں باپ ہیں، آپ ان کا اتنا ہی شکریہ ادا کرتے ہیں جو انہوں نے پال کے ہمیں اس پوزیشن پہ کر دیا کہ ہم کچھ کرنے قابل ہو جائیں. ایسا ہی ہے، اور اس کے علاوہ ماں باپ سے نہ ہمیں پیسے مانگنے چاہیے. میں کہتا ہوں بالکل ایسا ہی ہے. جس نے ماں باپ سے پیسے لے کے بزنس کرنا ہے وہ پہلے دن ہی فلاپ ہے. وہ کافی ہمارے فینس ناراض بھی ہوئی وومنس کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں لانچ کیا. میں بھی کہہ رہی ہوں آپ نے ہمارے لیے کچھ بھی لانچ نہیں کیا. یہ برانڈ یہ چیزیں میرے لیے میٹر نہیں کرتا. میں اکثر کہتا ہوں پروفٹ بالکل تھوڑا ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو اچھی چیز پہنچائیں. ہاں جو چیز ہے اگر کسی چیز میں کمی بھی ہے میں وہ ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کے ماں باپ آپ کے بہن بھائی چھوٹی سی اس میں ہے کہ اگر وہ آپ پہ راضی ہیں مطمئن ہیں تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان بھی ہیں فیمس بھی ہیں سب کچھ ہیں اگر آپ کے ماں باپ اور آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ ہیں. یہ فیملی میں جو ہیڈ ہے اس کو ہیڈ کا درجہ بھی دینا چاہیے. بالکل ان کی سننی بھی چاہیے. تو آپ کی زندگی کے کافی سارے معاملات ایسے حل ہو جائیں. آج جو میڈیا پہ میں نظر آ رہا ہوں یہ ساری میرے ماں باپ کی اور میرے بھائی کی اسپیشلی اور میری فیملی ساری کی یہ ان کی سپورٹ ہے تو میں ادھر کھڑا ہوں. میرے ساتھ آج موجود ہیں بلال مات جو کہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کو کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں بس نام ہی کافی ہے. جی بلال صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. آپ کی جو سادگی ہے اس کے بارے میں نے سنا تھا اور آج دیکھا بھی. اور ڈاکٹر صاحب بھی جہاں سادگی کو پسند کرتے پروموٹ کرتے وہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں بھیا میرے سگے بھائی لگتے ہیں. جی اتنی سادگی کی آخر کیا وجہ ہے؟ فرسٹ آف آل تو بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے ہمیں بلایا اور ٹائم دیا. اور باقی ڈاکٹر صاحب سے ایک ویسے بھی بڑا اچھا ریلیشن ہے اور بہت پیار کرتے ہیں اور اسی طرح آپ سے بھی سب سے بہن بھائیوں والا ہے. اور سادگی کی بات جو ہے وہ میں کہتا ہوں جیسے انسان کو ہونا چاہیے ویسے ہی آپ کو پریٹینڈ کرنا چاہیے. سو بس جو ہم ہیں ہم بس وہی لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم بالکل کوئی فیکنس نہیں ہے. یعنی کہ آفٹر آل دیٹ فیمس ہونا اتنا گلیمرس لائف سارا دیکھ لینا اس سے پہلے کا بلال مات اور اس کے بعد والے بلال مات میں کوئی فرق ہے؟ میرا خیال ہے پہلے میں اس سے زیادہ بھی ہم زیادہ سادے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. تو ابھی تھوڑا سا نالج آ گئی ہے میرے کزنیں اور یہ کزن وغیرہ اور سارے دوستوں یاروں کو مل کے اب مجھے لگتا ہے میں تھوڑا زیادہ ماڈرن ہو گیا ہوں. باقی ضروری ہے سارا یہ چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ لائف میں چلتی رہتی ہے. ہاں وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پیس کے ساتھ ساتھ ٹیمپو کیری آن کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اتنا سب آپ نے دیکھیں آپ نے سفر کیا آپ نے لگژری بھی آپ نے ساری دیکھی دنیا بھی دیکھی لگژری کارز کا آپ کو بھی شوق ہے. اچھا اس سب میں مجھے بتائیں سارا آپ نے دیکھا آپ کے نزدیک سکون کی آخر ڈیفینیشن کیا ہے اور کس چیز میں ہے؟ یہ بہت اچھا آپ نے ایک سوال کیا ہے. میرے نزدیک پیسہ لگژریز یہ انسان کی ضرورت ہے اور میں کہتا ہوں سب کو کمانا چاہیے اپنے خواب پورے کرنے چاہیے. سکون والی بات یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے آپ مطمئن ہوں کہ لائک میں اگر سوشل میڈیا پہ ہوں تو میں کیسا کر رہا ہوں کہ لائک مجھے لوگ کس وے سے دیکھ رہے ہیں میری فیملی مجھے کس طریقے سے آن کر رہی ہے. اکثر ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہونا میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے انسان ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ہاں اگر آپ کو لوگ اچھے بڑے طریقے ہوتے ہیں لوگ آج کل اپناتے ہیں. آپ نے بڑا ماشاء اللہ اچھا اور ڈیسنٹ اٹائر ہمیشہ رکھا ہے. جی اور میرا یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ میری فیمس ہونے سے زیادہ میری عزت کریں. میں لوگوں کی کر سکوں لوگ میری کریں. سو میں اپنے جو میں کر رہا ہوں میں اس میں الحمدللہ مطمئن بھی ہوں. اور سکون انہی چیزوں میں ہی ہے کہ آپ اپنی فیملی ماں باپ ان کو بھی ٹائم دیں ان سے بیٹھیں. تو جو سکون وہ ان کے پاس آتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے مطمئن ہیں سو وہ دنیا میں کسی چیز سے آپ کو نہیں مل سکتا. یہ صحیح ہے کہ اصل نیبل بدل جو آپ کے والدین کا ہے وہ کہیں نہیں. بالکل باقی جو ہے پیسہ آنی جانی ہے سب کچھ چیزیں آنی جانی ہے فیم بھی آنی جانی ہے. جو چیز ہے اصل میں آپ کو جو ریلیشنز ہیں وہ ان کو ٹائم دینا بہت امپورٹنٹ ہے. تو اچھا آپ کا سوشل میڈیا کی طرف رجحان کیسے بنا؟ یہ کیا اسٹوری ہے آخر؟ لوگ کہتے ہیں ہاؤ ڈیڈ ہی بیکم سو وائرل. میرا سوشل میڈیا ٹک ٹاک سے مجھے نہیں پتا تھا اس سے ایپ کا. میں آگے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ مجھے شوق تھا گاڑیوں کا. گاڑیاں ہوں 3-4 ہوں بس جب آپ جا رہے ہوں کہ جیسے آپ گاؤں میں رہتے ہیں لائک ہمارے لوکل سیاستدان آ رہے ہیں یا کچھ لوگ آ رہے ہیں تو ان کا بڑا ایک سویگ ہوتا تھا ایک اسکواڈ ہوتا تھا تو اس کو میں فالو کرتا تھا. اور ہمارے گاؤں میں اوورسیز ہیں موسٹلی بہت سارے تو وہ پھر میں ان کو دیکھتا رہتا تھا کہ وہ کیسے کر رہے ہیں. مجھے بھی شوق تھا. پھر ہم گئے ہم نے جا کے محنت کی پیسے کمائے ہم نے یہ
چیزیں لی. تو پھر وہاں سے میں نے یہ جو سوشل میڈیا کا کریئر, اس کے بعد 1-2 سال بعد میں یہ گاڑی شاڑی ڈرائیو کر رہا تھا پہلے. تو میرا ایک دوست ہے, ظہور نام ہے اس کا, اس نے مجھے بتایا کہ کوئی ٹک ٹاک ایپ ہے تو آپ اس پہ بھی کیا کریں. تو میں نے پھر دیکھا تو کافی, اس ٹائم بہت کم لوگ ہی ہوتے تھے میرا خیال. تو وہ پھر میں نے وہاں سے بس آن ان آف پاکستان آنا, چلا لینا, وائرس جانا بند کر دینا. پھر میرا وہ جو میڈیا آج کل ہینڈل کر رہے ہیں علی اور شہری, یہ پھر ان سے میری ملاقات ہوگی. تو پھر یہ اس دن سے ہم پراپرلی اس کو کر رہے ہیں. تو BM7 آپ نے لانچ کیا اپنا, مجھے بتائیں کہ اس طرف کس طرح آپ کا ہوا کہ اچھا اب تو ہم اپنا برانڈ بھی لانچ کریں. دیکھیں لوگوں کے ذہن میں آتا ہے, ماشاء اللہ آپ نے اس کو کیا, امپلیمنٹ کیا, اینڈ اٹ از ڈوئنگ اے گریٹ بزنس ماشاء اللہ. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا, اور ان لوگوں کو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے تو وہ پازیٹیولی اپنے آپ کو کس طرح ارننگ پہ لے کر آئیں, یہ بھی بات کریں. سوشل میڈیا پہ میں جب بیسکلی تھا تو ہماری کوئی ارننگ نہیں تھی, ہم بس ایز اے ایک فن, ایک ٹائم پاس ہم کرتے تھے بس, ٹھیک ہے. پھر اللہ نے اور عوام نے بڑا پیار دکھایا, تو ہم کافی سال سے ہم کچھ سوچ رہے تھے کہ ہم ایسا کام کریں کہ جو لوگوں کے کام آ سکے, کوئی فائدے مند ہو, کہ اگر کوئی پیسہ لگا رہا ہے تو ہم اس سے پیسہ لے رہے ہیں کہ وہ چیز اس کے کام بھی آئے, اچھی چیز. وہ اس پہ ہم نے بڑا, ہمیں 1.5 سال لگ گیا اس چیز میں, ہم سرچ کرتے رہے, چیزیں کرتے رہے. پھر ہم نے ماشاءاللہ یہ کپڑے اور پرفیومز کا جو ہے نا یہ ہم نے کیا. پرفیوم تو میرا اتنا نہیں تھا پلان, بٹ وہ پھر یہ مین ایکسس آ جاتا ہے یوزنگ میں, تو ہم نے کہا اس کو بھی ہم ایڈ کر دیں. میل لائنز بہت کم ہیں اینڈ آپ کے پروڈکٹس ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. ہاں بالکل میں نے وہ دیکھیں اور عفان یوز بھی کرتے ہیں تو بڑی تعریف بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی محبت. اور پرفیوم کا اس لیے کیا کہ میرے دوست ولید اور میرے کزن عثمان اور سارے جو ہیں وہ بڑے ان چیزوں پہ ان کو ہے کہ پرفیومز ان کے پاس دنیا کا میرا خیال ہے کوئی ایسا برانڈ نہیں ہوگا جو ان کے پاس نہیں پرفیوم ہوگا, میرے کزنوں کے پاس تو ان کے پاس. تو میں نے کہا چلے آپ ہمیں بتائیں جو سب سے آپ کا اچھا ہے, تو ہم وہ پھر انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا. پھر مجھے تھا کہ شلوار قمیض کا, میں زیادہ پاکستان میں ہوں تو میں شلوار قمیض پہنتا ہوں. سو میں نے پھر یہ کپڑوں کا مجھے آئیڈیا ہے کہ میں نے کہا نہیں یہ مناسب پرائز پہ, کیوں ہم جب بھی پیرس سے آتے ہیں سو ہمارا یہ ہوتا ہے پہلے ہم آ کے اپنے پاکستانی شلوار قمیض کے لیے ہم اپنے کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں جا کے, اور وہ اتنے مہنگے کپڑے ہوتے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کپڑوں میں کیا ہے یار, کہ کیا آپ دے رہے ہو. اچھا ویسے مردوں کے نا کوئی گن کے تو 2-4 رنگ ہیں, وہ بھی ان کلرز میں بھی اتنی سی زیادہ ورائٹی, پھر اس میں پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس کی پرائسز بھی وہ آسمانوں پہ. ہم جب آتے تھے تو ہم تو چلو اوورسیز تھے, سب آتے تھے لے کے چلے گئے وہ سارا کچھ. تو میں نے یہ سوچا یار کب ٹھیک ہے ہاں ہوتی ہے کوالٹی, میں یہ ڈرائی نہیں کرتا, بہت چیز کوالٹی ہوتی ہے, بٹ کیا ڈکنا تو جسم ہی ہے نا, بس اچھے ہونے چاہیے. پر پھر ہم مارکیٹ میں گئے, مارکیٹ میں ہم نے جا کے جب ایکسپلور کرنا شروع کیا وہ اور بہت ساری چیزیں نکلی, ایک کپڑے میں 70-100 کوالٹیز ہیں, کیسے بٹ وہ زمین آسمان کے فرق. سو ہم نے یہ سوچا کہ ہماری پرائس منیمم ہو کہ نارمل انسان اس کو افورڈ کر سکتا ہو اور اس کا کوالٹی اچھی ہو. بالکل. اور اس پہ ہم نے پھر تقریباً 6-7 منتھ ہم نے کام کیا. یہ برانڈ آج لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مہینے 2 سے ورکنگ ہے, اس کے پیچھے 1.5 کی محنت. سو ماشاءاللہ پھر وہ کر کے ابھی بھی ہمیں بہت ساری چیزوں پہ مشکلات آ رہی ہیں, فیس کر رہے ہیں, کیوں ہمارا یہ کام نہیں تھا. اور ابھی ہم دن با دن کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں. کیا ہمیں مزید کچھ نیا اپ کمنگ کوئی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, ہم مزید اب اس کے اوپر کام کریں, کچھ لے کر آ رہے ہیں, کچھ سرپرائز لے کر آ رہے ہیں؟ بالکل, ہمارا تو کیا کہتے ہیں کھلی کتاب ہے, وہ میرے لڑکے بھی کہتے ہیں آپ کوئی سرپرائز دینے نہیں دیتے. سو آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں میں ضرور اناؤنس کروں گا کہ پہلے تو ہم کر رہے ہیں آؤٹ لیٹ اپنی بنا رہے ہیں انشاءاللہ ود ان 1-2 منتھس ہم مینس کی وہ آؤٹ لیٹ شروع کر رہے ہیں وہاں پہ, سلائی کا اور سارا کچھ پراپر ایک ہم وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم وومنس پہ کام کر رہے ہیں کہ وومنس کے کپڑے, وہ تو آپ کو پتہ ہے, وہ تو پھر وہ آپ کی کہنے کی دیر ہے, وہ تو اسٹاک آؤٹ آپ کو مل رہا ہے ہمیشہ. بالکل, وہ کافی ہمارے فینس ناراض بھی ہوئی وومنس کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں لانچ کیا. میں بھی کہہ رہی ہوں آپ نے ہمارے لیے کچھ بھی لانچ نہیں کیا, لیکن نہیں مردانہ ورائٹی میں نو ڈاؤٹ ورائٹی اچھی لے کر آنا ود کوالٹی اینڈ گڈ پرائس, وہ آپ نے بڑا اچھا اپنے لینڈ مارک اچیو کیا ہے. اچھا اب جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ کوئی کاروبار کریں لیکن وہ گھر پہ بیٹھے ہیں, ان کو آئیڈیاز نہیں ہے, کیا آپ ان کو آئیڈیا دینا چاہیے؟ ینگ جنریشن جو اس پر شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہے
شارٹ کٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کس طرح اس وقت پیسے کما لیں، لیکن وہ ایکچولی وہ چاہتے ہیں کہ بغیر محنت کیے پیسے کمائیں. اب میں اور ڈاکٹر عرفان جو چیز سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ آپ کے جو جن کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے گیمبلنگ، یہ بیٹنگ ایپس اور یہ سب چیزیں گیمبلنگ آئی ہے، یہ لوگوں کو شارٹ ٹرم کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی لانگ ٹرم کرو. آپ اس بارے میں، آپ کی ماشاء اللہ اتنی فین فالوئنگ ہے اور آپ کو لوگ بہت ڈیپلی سنتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. اس وقت اچھے انفلوئنسرز جو ان کو کچھ عقل مت کی بات سمجھائیں وہ بہت ضروری ہیں. جیسے آپ ہیں، آپ ان کو گائیڈ کریں. کیا گائیڈ کریں گے کہ یہ کس طرح آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں؟ بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اسی مقام پہ رکھا ہے تو ہمارا اس پہ، میرا رات میں ایک دوست سے بڑا اس پہ ڈیپلی بات ہوئی کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ ایک قسم کا صدقہ دے رہے ہیں. بالکل آپ لوگوں کو اچھی چیز کو کنوے کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے بچے یا ہمارے جو جتنے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لائک پہلے دن ہم گھر سے اٹھیں، بزنس کریں اور لینڈ کروزر 2-4 گاڑیاں اس پہ ہم آئے. چھوٹے موٹے پہ ہم نہیں گزارا کر سکتے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میرا ریئل دوست ہے اسلام آباد میں چلو اس کا نام پرائیویسی کے لیے نہیں ڈسکلوز کروں گا. میں ایک دن اس کے ساتھ چلا گیا. میں نے کہا اچھا، وہ ہم بیٹھتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے کہ وہ ایک ہوتے ہیں فیک بزنس مین جو ہم اکثر آج کل اس معاشرے میں لوگ پائے جاتے ہیں. وہ ایک ہوتے ہیں ریئل بزنس مین. وہ بولتے کم ہیں، بتاتے کم ہیں، بٹ ان کا ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہوتا ہے. تو میری اس سے کافی ہوتی تھی کہ یار تم کام کیا کرتے ہو، کام کیا کرتے ہو. وہ کہتا ہے کہ یار بس دال روٹی چل رہی ہے ایسے. میں نے کہا نہیں. ایک دن میں اس کے پیچھے پڑ گیا، میں اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا. بتاؤ بھائی راز بتاؤ. ہم کھانا سرینا میں کھانے جا رہے تھے. میں نے کہا میں اپنے ڈرائیوروں کو کہا آپ ویٹ کریں، تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا. میں نے کہا آج راز کی بات ہے، آج راز کھولو سرینا کی اس لابی میں. اور یہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں بتا رہا ہوں. وہ بندہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے، اس کی ماشاءاللہ فلورز مل بھی تھی، پمپ اپنے سے، بڑا اچھا بزنس فیملی. میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یار میں تمہیں آج بتاتا ہوں سیکرٹ کی باتیں، تم نے ماننی نہیں. میں نے کہا نہیں میں مانوں گا، کیوں نہیں ماننی. اس نے کہا میں کام کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہوں جس میں میری چھوٹی سی انویسٹمنٹ لگے. وہ کام کیا آتے، میں سن کے حیران ہوں. اس نے سروس اسٹیشن بنائے ہوئے تھے، کار واش. اس پہ اس کا وہ کہہ رہا تھا میرا 8-10 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے. اس میں اس نے لڑکے رکھے ہوئے تھے. وہ ماشاء اللہ ان سے کافی اچھی ارننگ کر رہا تھا. چھوٹی سی انویسٹمنٹ، بالکل نہ کسی کو پتا ہے کچھ ہے بچا. ایسا ہی. پھر اس نے مجھے ایک اور انویسٹمنٹ بتائی. اس نے لوڈر رکشے لیے ہوئے تھے، یہ جو آج کل کر رہے ہیں. ہاں جی. اس نے کافی وہ چلو اس کی تعداد اس نے 50-60 لیے ہوئے تھے. وہ ایک حویلی میں اس نے وہ رینٹ پہ 1000 روپیہ وہ دے رہا تھا پر ڈے پہ. اس ٹائم وہ یہ 4-5 سال پہلے کی. اگر آپ کے پاس 50 رکشے بھی ہیں، اگر آپ پر ڈے 1000 روپے بھی دے رہے ہیں، 50,000 آپ کو آ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار مجھے 50 بھی نہیں بھی چاہیے، مجھے کہہ رہا ہے 15-20 ہزار دے دیں. تو وہ آپ ملٹی بائی 30 کر لیں تو وہ کہاں پہ جا رہے ہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ ود ان 6 منتھ مجھے اپنی انویسٹمنٹ واپس آ جانی، آگے میرا پروفٹ ہے جب تک وہ چیز ایسٹ میرا رہے گا، چلتا رہے گا. سو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں نوجوانوں کو چاہیے کہ چھوٹی چیزوں پہ کام شروع کریں. ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں، میرے اکثر دوست ہیں وہ کہتے ہیں کیا میں کہ کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں پڑھ رہے ہیں. میں نے کیا پڑھ رہے ہو؟ بس یار پڑھ رہے ہیں، بس ٹائم پڑھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی فائدہ نہیں. اور وہ ماں باپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں 10 کروڑ دیں، 5 کروڑ دیں. میں ہم کام اسٹارٹ تب ہوتا ہے کروڑ میں. میں کہتا ہوں نہیں، کروڑوں سے کام نہیں اسٹارٹ ہوتا. آپ چھوٹا کیپیٹل سے اسٹارٹ کریں، چھوٹی چیز پہ کریں. ماشاءاللہ آپ اپنے میں اتنی، آپ اگر آپ میں ہے تو آپ کیپیٹل اس میں نکالیں، اس بزنس کو کریں، اس میں پیسے نکال کے بڑا کریں. ہاں ہمارے ماں باپ ہیں، آپ ان کا اتنا ہی شکریہ ادا کرتے ہیں جو انہوں نے پال کے ہمیں اس پوزیشن پہ کر دیا کہ ہم کچھ کرنے قابل ہو جائیں. اور اس کے علاوہ ماں باپ سے نہ ہمیں پیسے مانگنے چاہیے. میں کہتا ہوں جس نے ماں باپ سے پیسے لے کے بزنس کرنا ہے وہ پہلے دن ہی فلاپ ہے. ایسا ہی ہے لیں، بٹ اتنا سا لے کے ان کو دیتے ہوئے مسئلہ نہ ہو، آپ کو لیتے ہوئے نہ ہو، اور آپ اپنا خود کریں ان کو پھر آپ دیں، پھر انشاءاللہ آپ کا اچھا چلے گا. آپ نے بہت اچھی گائیڈنس دی. اچھا، میں اس دن ایک لڑکے سے ملی، اس نے اپنا 25,000 کا موبائل بیچا، ساتھ وہ پڑھ رہا تھا، اور اس 25,000 کے موبائل سے اس نے کچھ چیزیں خریدیں اور اس نے دراز پہ لگا دی. اگلے دن صبح اٹھتی اس کی 5 چیزیں سیل آؤٹ ہو گئی، صرف 5 چیزیں لی. پھر اس نے انہی پیسوں سے دوبارہ بزنس، کہتے میں وہ کر کے اب میں نے اپنی پڑھائی کا ٹائم تھوڑا سا کر کے میں نے اپنے ساتھ 3-4 لڑکے رکھے اور میں کاروبار پورا اس کا چل.
This is the, you just need a spark. بس کرنا ہے. اچھا یہاں پہ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں لوگوں کی, یہاں پہ ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے میں عورتوں کو گائیڈ کرنے کی. اچھا میرے پاس, میں اور ڈاکٹر عرفان وومن امپاورمنٹ کو بڑا انکریج کرتے ہیں, اور جہاں مجھے کوئی عورتیں ملیں جو کام کرنا چاہتی ہیں, میں ان کو یقین مانے اکثر کہتی ہیں آپ ہم مجھے پروموشن کے کتنے پیسے لیں گی. میں نے صرف کہا کہ تمہارے اندر اسپارک ہے, اب بیٹھ جاؤ, تمہارے ساتھ ویڈیو بنا دیتے ہیں. ہمارے دیکھیں ہمارے جو پلیٹ فارمس ہیں ہم تو ہیلپ کرتے ہیں اور ہم گائیڈ کرتے ہیں, ان کو آئیڈیاز بتاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں جو اتنی آپ کی ماشاء اللہ فیمیل فین فالوئنگ ہے, اور جو آپ کو مرد حضرات بھی دیکھ رہے ہیں جن کے گھروں میں خواتین ہیں اور کچھ کرنا چاہ رہی ہیں, آپ ان کو کیا گائیڈ کریں گے کہ وہ اس معاشرے میں کس طرح اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں, کس طرح سے وہ اپنے اسکل کو انہانس کریں بہترین طریقے سے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے معاشرے میں ہمارا ایک اور کلچر جو چلا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر عرفان بہت بولتے ہیں, اور ڈاکٹر عرفان سے ہی بیچ بھی کرتے ہیں ان لوگوں کو, اور ماشاء اللہ بہت اچھے اسٹیپس بھی لے رہے ہیں. تو آپ گائیڈ کریں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھیں ہمارے میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں, ہم سے زیادہ ہماری لڑکیاں پڑھی ہوئی ہیں سارے, کیوں لڑکیوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے پڑھنے کا, ہر چیز میں آگے ہوتی ہیں, اور ایسے ہی ہمارے سارے ملک میں ایسے ہیں جو بچی بیٹھی ہیں. سو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کی ہیلپ کریں اور ان کو ایک اسپیس دیں کہ وہ اپنا دکھا سکیں. دیکھیں آج کل تو آن لائن مجھے نہیں بیسک سمجھ ہوتی تھی یہ ای کامرس یا آن لائن. میں نے جب یہ اسٹارٹ کیا تو ہم نے نا پہلے دن میں جب اپنی ٹیم جو ہم نے ہائر کی اس سے بیٹھا تو میں نے کہا یار مجھے بتاؤ کتنے پیسے لگیں گے دکان پہ. ہم نے دکان کھولنی نہیں تھی, میں بیچنا کتنے جی, انہوں نے کہا نہیں وہ ہم آن لائن بیچیں گے. میں آن لائن کے نہیں خریدنا ہے, ہم نے نہیں آج تک خریدا. انہوں نے مجھے پلان بتایا تو میں صحیح بات بتا رہا ہوں کہ میں اس پلان پہ مطمئن نہیں تھا. میں کہہ رہا ہوں یہ سارا پیسے ضائع کرن گے, دکان کھولو اتنے ٹپیکل جو ایسے کر رہے ہیں. پھر آڈینس نے اتنا اچھا رسپانس کیا کہ مجھے جب آفٹر یہ ہم نے پچھلے دنوں بیٹھے ہوئے تھے میں آفس میں ٹیم کے ساتھ, کہ میرا کنسیپٹ ہی سارا چینج کر دیا. مجھے تھا کہ پاکستان میں بزنس نہیں ہو سکتا, میں آپ کو سچی الفن بات کیا زبردست, میں کہتا تھا یہاں پہ کوئی بزنس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پیسے لے آؤ کھا لو اور واپس چلے جاؤ. بٹ مجھے اس برانڈ کے ایکسپیرینس میں اتنا پازیٹیو رسپانس آیا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ماشاء اللہ جس کا پاکستان بزنس ہے وہ یورپ امریکہ اس کو بالکل جتنا آپ کو آپ کے ملک میں عزت ہے ایز اے فرسٹ سٹیزن, آپ کے ملک میں جو عزت ہے, جو ملک میں محبت ہے, اگر آپ یہاں کے لوگوں کو گیو بیک کر رہے ہیں, ان کو اچھی کوالٹی کی چیز دے کر یہاں کا کیپٹل یہاں پہ رکھے تو کتنی زبردست بات ہے, اور یہاں بزنس جنریٹ کرتے ہیں اور لوگ آپ کا ریگارڈ بھی کرتے ہیں. اور میں اللہ جھوٹ نہ بلائے, میں جہاں بھی جاتا ہوں نا تو میں اکثر پوچھتا رہتا ہوں, میں اپنی ٹیم سے پوچھتا رہتا ہوں یار لوگوں کے کیا ریویوز ہیں برانڈ کے مطابق, کیوں میں نے اپنی اس چیز پہنچنے تک بہت محنت کی ہے. یہ برانڈ یہ چیزیں میرے لیے میٹر نہیں کرتا. میں اکثر کہتا ہوں پروفٹ بالکل تھوڑا ہونا چاہیے, آپ لوگوں کو اچھی چیز پہنچائے. ہاں جو چیز ہے اگر کسی چیز میں کمی بھی ہے میں وہ ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں, آن میڈیا کرتا ہوں, کیوں ہم کلیم آن میڈیا کر رہے ہیں. اور میں اس چیز کو اپنی ٹیم کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اچھے سے اچھی ہونی چاہیے, مناسب ہونی چاہیے, اوور پرائسنگ نہیں ہونی چاہیے. اور میرا ابھی تک میں یہ چیک کرتا ہوں, بالکل میں کوئی اس چیز پہ نہیں دیکھتا مجھے کتنے آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں یار اگر میں نے کوئی اپنی چیز اچھے لوگوں کا ریویو اچھا آ جائے گا نا تو میرے لیے میری سب سے بڑی کمائی ہے. اصل میں یہی کمائی ہے. جب میں اور ڈاکٹر عرفان ہم لوگ جب پیشنٹس دیکھتے ہیں بہت تھکے ہوتے ہیں, نائٹ ڈیوٹیز کرتے ہیں ہماری ٹریننگ کے ٹائم پہ, یقین مانے جب وہ ایک کسی کا ہم علاج کرتے ہیں تو پھر وہ جب مسکرا کے ایک دعا دیتا تھا, یقین مانے پوری دن کی تھکاوٹ اس وقت ہی ختم ہو جاتی تھی. وہ مسکراہٹ دے کر کے بہت شکریہ بیٹا, بہت افاقہ ہوا ہے, وہ یقین مانے ایسی ہی بات ہے. تو کیونکہ وہ چیز ایک آپ کے اندر شروع سے چلتی ہے نا, تو آپ کو پتا ہے کہ اصل میں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے پیچھے جو تھپکی ہے یہ جو ان لوگوں کی دعاؤں کی ہے, جو جن کا آپ کے دلوں میں راج ہے, اور سارا بہت اچھی بات ہے. اچھا آپ اپنی پرسنل لائف کو کیسے بیلنس آؤٹ کرتے ہیں؟ اتنا فیم ہے, اتنی فین فالوئنگ ہے, کیسے اپنے آپ کو بیلنس آؤٹ کرتے ہیں؟ کبھی اپنا بھی دل کرتا ہے اکیلے ذرا کہیں غائب ہو کے کہیں دنیا میں کسی کونے پہ چلے جائیں, کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں آج کل ہم بریک پہ, میڈیا کی بریک, یہ ڈاکٹر عرفان صاحب کا بڑا پیار ہے, محبت ہے, میرے بھائی. تو ہماری کل بات ہوئی, ہمارا کافی ٹائم سے یہ پلان چل رہا تھا کہ ہم اکٹھے ہوں. کبھی ہم نے گاؤں کا پلان کیا, پھر اسلام آباد انشاءاللہ گاؤں بھی آئیں گے. جی انشاءاللہ, موسٹ ویلکم, آپ کا اپنا گھر. سو میں ابھی تھوڑا بریک پہ ہوں, فیملی کے ساتھ ہی آیا ہوں. تو فیملی کو صحیح بات بتاؤں تو مشکل ہو جاتا ہے. آپ اب اس میڈیا میں ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. میرے لیے تو بہت ٹف تھا یہ باہر, میرا ٹریولنگ بہت زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب کی طرح. کبھی میں کھاؤں کبھی کھاؤں, تو ابھی میرے فیملی سارے ساتھ آئے ہوئے ہیں,
تو وہ بس ابھی گھر ویٹ کر رہے ہیں کہ میں یہاں سے فارغ ہوں گا، پر دیکھیں یہاں پہ بھی میں نے وعدہ کیا ہوا تھا. سو مشکل ہوتا ہے، پر میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس چیز کو کچھ بیلنس کر. ابھی صفدر صاحب رات کو ملے ہیں، وہ ہمیں بڑی یونیک باتیں بتا رہے تھے. تو ابھی ہم ان کی گائیڈ لائن پہ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں کہ ہم کچھ پلان کریں. بلال مارت کی نظر میں سکسیس کا اصل مطلب کیا ہے؟ پیسہ ہے، عزت ہے، یا سکون ہے؟ میرا اس پہ بڑا شارٹ اور سیدھا سا فارمولا ہے. میں کہتا ہوں آپ اگر ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، پیسہ بندہ کماتا ہے، پہلا بندہ کماتا ہے اپنی بھوک ختم کر سکے، جو اپنی بنیادی ضروریات ہیں وہ ختم کر. پھر اس کے بعد بندہ پیسہ کماتا ہے کہ میں اب پتہ چلے لوگوں کو کہ میں کوئی اس دنیا میں آیا ہوں، اور پتہ چلنا بھی چاہیے. میں کہتا ہوں اگر آپ ایک دنیا پہ آئے ہیں تو کل آپ جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں. بالکل. پھر انسان کرتا ہے کہ میں تھوڑا سا اب لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ہوں، یہ وہ سارا کچھ کر کے یہ چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی جاتی ہیں. میں اس چیز پہ ساری چیزیں کر کے اللہ نے سب کچھ دکھایا، ہر چیز دیکھی. میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی چھوٹی سی اس میں ہے کہ اگر وہ آپ پہ راضی ہیں، مطمئن ہیں، تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان بھی ہیں، فیمس بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اگر آپ کے ماں باپ اور آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ ہیں. زبردست. تو اب آپ اس سے دیکھیں کہ اتنی بڑی اگزامپل ہے کہ بلال مارت کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ان کے ریلیشنز ہیں، اور سکون، دل کی تسکین سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے ریلیشنز، اور اسپیشلی آپ کے جو والدین ہیں. بالکل. میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں چل گیا کہ کسی کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں، وہ پہلے اپنی فیملی سے کٹ آف ہوتا ہے، اپنے کزن سے. یہ اور میرا اچھا، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں تھوڑی حسد بھی آ جاتی ہے. وہ ذرا اکثر ہمارے کچھ ریلیٹیوز ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ پازیٹیو ہوتے ہیں، کچھ ذرا نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. بٹ آپ اس کو نیگیٹو کو پازیٹیو کر سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کیسے کرنا ہے، یہ بڑا ٹوٹکا امپورٹنٹ ہے. یہ کر سکتے ہیں آپ. ان سے کیا کہتے ہیں، حسن سلوک رکھیں، ان سے ڈسکشن رکھیں. اب میری فیملی ہے، شکر ہے اللہ کا، ٹھیک ہے ہر فیملی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی، جیسے یہ آپ کہتے ہیں حسد، جیلسی، یہ فیکٹر آتے رہتے ہیں. بٹ اینا بڑا ہو گیا، کار ہی نہیں آیا، ملنے نہیں آیا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بٹ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں. آپ اگر یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ٹھیک، جیلس ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، وہ اور زیادہ کرے گا. اگر آپ ان سے ملیں، ان سے ڈسکشن کریں. جیلس حسد پیسے سے ہی ہوتا ہے کہ ایک پاس زیادہ ہے، ایک پاس کم ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی فیملی میں، ہماری فیملی میں، یہ اللہ کا کرم ہے، ہم میں کوئی نہیں ہے. اور میرے تایا ابو مرحوم ارشد مارا صاحب، یہ ان کی محنت ہے کہ انہوں نے سب کو بڑے اچھے طریقے سے چلایا. اگر وہ کسی کی پیسے سے ہیلپ کر سکتے تھے، پیسے سے کی. اور میرا خیال ہے انہوں نے سب سے زیادہ ہیلپ کی لوگوں کی اپنی زبان سے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس. میں ابھی بھی ان کو ہم یاد کرتے ہیں کہ لائک ہم صدقہ جاری ہے، اور صدقہ جاری. وہ ہم ویکینڈس پہ ادھر پیرس میں اکٹھے ہوتے تھے، ہم سارے ینگ کام کرتے. وہ ہمیں ایک بات بتاتے تھے، وہ کہتے تھے بچے ہم سے پوچھتے تھے کہ کیسا کام جا رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ اپنے بچوں سے پوچھتے تھے، وہ سب کے 5 بھائی تھے، 5 کے بچوں کو بٹھا کے پوچھتے تھے، اچھا تم بتاؤ کیسا کام جا رہا ہے، تم بتاؤ کیسا جا رہا ہے، اچھا کتنے لڑکے کام کر رہے ہیں، ان کو سیلریز ٹائم پہ دے رہے ہو، خود کام پہ دیکھتے ہو، تمہیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا اپنی پیچھے پاکستان ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو فون کرتے ہو، کسی کو ریلیٹیوز کو ضرورت ہے تو وہ خود بھی ہیلپ کر سکتے. بٹ ان کا یہ ہوتا تھا کہ نہیں، وہ ہمیں بچوں کو بتاتے تھے کہ ساڈا فلانا رشتے دار غریب ہے، ان کو دو، یہ باہر جا کے تم لوگ کرتے ہو. وہ ان کو پوری نالج تھی. تو وہ ان کا ہماری زندگی میں بڑا ایک پازیٹیو رول تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. 1 ایئر پہلے ہی ان کی انتقال ہو گیا اچانک ہی. تو وہ ہماری فیملی کے لیے بہت بڑا لاس تھا. تو وہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جیلسی فیکٹر فیملیوں میں ان سے کوئی جیلس نہیں ہوتا تھا. وہ سب سے امیر بھی تھے، پیسہ بھی سب ان کے پاس زیادہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور ان کے بچوں کو اور دیں. ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ان سے کوئی جیلس نہیں کرتا. میرا خیال سے ان سے کوئی جیلس نہیں ہوتا تھا. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ وہ سب کو بڑی پازیٹیو بات بتاتے تھے. اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے، کرنی ہے، ایمن تک کسی نے بچوں کے رشتے کرنے ہیں. آج کل کے دور میں یہ ہوتا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور ہماری فیملی میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے تایا ابو کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. اگر کسی نے بھی کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو وہ پہلے تایا ابو کو پتہ ہوگا، پھر وہ اپنے طریقے سے وہ ساری جانچ پڑتال کریں گے، پھر وہ جو ہے نا اس پہ اوکے ہوں گے تو ہوں گے. اور اگر کسی کا بچہ ہو گیا، کزن کا کوئی فیملی میں کسی کی برتھ ہوئی ہے،
تو وہ بھی میرے تایا ابو ان کا نام وہ ڈیسائیڈ کریں گے. زبردست. وہ پھر یہ نہیں کہ وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں میں بڑا مت میں آخر رہتے ہو گیا, نہیں, وہ کہتے تھے یہ سب سے پہلے حق ہے اس کی ماں کا اور اس کے باپ کا. بٹ وہ ان کو بتاتے ہیں کہ بچے یہ 5 نام ہیں, ان کی یہ اچھے اچھے میننگز ہیں, اگر آپ دیکھ لو جس میں آپ کو اوکے ہیں. وہ پھر اکثر یہی ہوتا تھا, وہ کہتے تایا وہ آپ ہی بتائیں کہ آپ کو کیا اچھا لگے گا. وہ بتاتے تھے تو اس پہ کافی سارے فیملی کے بچوں کے نام انہوں نے رکھے. آپ کا بھی انہوں نے رکھا. ہاں بالکل. اور ان کی یہ ہوتا ہے کہ فیملی میں جو میں سب کو یہی کہوں گا کہ فیملی میں جو ہیڈ ہے اس کو ہیڈ کا درجہ بھی دینا چاہیے, بالکل ان کی سننی بھی چاہیے. تو آپ کی زندگی کے کافی سارے معاملات ایسے حل ہو جائیں گے. اچھا, اس میں یہ جو میں نے آپ نے اتنی خوبصورت بات یہ بتائی, فیملی نارم اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کی پرسنالٹی میں جو میں اسیس کر رہی ہوں, ایک ٹھہراؤ ہے, ایک پیس ہے, وہ اس میں آپ کی اپ برنگنگ اور جو فیملی نارمس ہیں جو آپ کے اندر انکلکیٹ کی گئی ہیں بچپن سے, یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو نو ڈاؤٹ جن فیملیز نے اپنے ٹریڈیشنز چھوڑ دیے, وہ فیملیز جنہوں نے اپنے ٹریڈیشنز جاری رکھے, ان میں زمین آسمان کا فرق ہے, ان کی سکسیس میں بھی اور بربادی میں بھی. تو نو ڈاؤٹ یہ تو بات بالکل فیکٹ ہے. اچھا, بلال مار صاحب ہم سے شیئر کریں گے ان کی جو اسٹرگل ہے, کیونکہ ہم نے آپ کا وہ سارا دیکھا ہے ایسپیکٹ. اب ذرا اس ایسپیکٹ میں جہاں پہ گلیم ہے, جہاں پہ سوشل میڈیا ہے, وہاں فیم ہے, وہاں پہ بزنس ہے, یہ سب کے پیچھے اصلی اسٹرگل کیا ہے جو نظر نہیں آ رہی تھی لوگوں کو, لیکن بیک آف مائنڈ فل ایک فورس انرجی اسٹرگل کے دن ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. بالکل جی, بہت کی ہم 2 بھائی ہیں ماشاء اللہ. میرے سے ایک بڑا بھائی ہے طیب, کام شام سب سے پہلے اس نے کام سٹارٹ کیا, ایک بیسک سی سیلری سے پر ڈے پہ اس نے سٹارٹ کیا. اچھا, اور بہت مشکل ٹائم تھا. مشکل ٹائم اس یہ نہیں تھا مشکل کہ ہم اب کہیں کہ کھانے کے لالے تھے, شکر اللہ کا سب ٹھیک چل رہا تھا. بٹ ہمارے والدین نے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ نے محنت کرنی ہے. صحیح. اب میرے کزن جب میں نے محنت سٹارٹ کرنا شروع کیا ہے, ہمارے تایا وہ جیسے میں اور فیملی کے ممبر, ان کے پاس آلریڈی ان کے بزنس سیٹ تھے, وہ اچھا ارن کر رہے تھے. بٹ ہمارے ماں باپ نے یہ نہیں کہا کہ اب دیکھو وہ کیسے اتنا پیسہ ان کے پاس, آپ کے پاس نہیں ہے, تو حسد یا کچھ ایسی بات. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو دیا, اللہ اور ان کو دے, آپ بھی محنت کریں. اور میرے والدین میں میری کامیابی کے پیچھے میرے والد کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے مجھے بڑا پش کیا کہ میرے اچھے برے فیصلے میں انہوں نے ساتھ دیا. میں نے جب کام سٹارٹ کیا, جب آپ شروع میں سٹارٹ کرتے ہیں بہت مشکلات آتی ہیں, آپ کو بڑے پرابلم آتے ہیں, بٹ میرے والد نے مجھے حوصلہ دیا اور میرے پیچھے رہے. انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں, تم کرو. اور بس ایسے ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے گئے. کنسٹرکشن کا ہم بزنس کرتے ہیں, لیبر پہ بھی کام کیا, پھر اپنے بھی کام اللہ نے دیے ساتھ. تو وہ والدین کی دعاؤں سے اور ان کی سپورٹ سے اور بہن بھائیوں کی سپورٹ سے. اور میرا بھائی ہے, میں آپ کو یہ بھی آج بھی نوٹ کر دیتا ہوں, مجھ سے بڑا ہے, بٹ اس کو کوئی پتہ نہیں ہمارے معاملات کیسے چل رہے ہیں, ہمارے پاس کیا ہے, کیا لینا ہے, کیا کرنا ہے. بس وہ کام کر رہا ہے, جو کام کر رہا ہے وہ مجھے پتا ہے کتنا آ رہا ہے, کتنا جا رہا ہے. اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں میں. بس وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی چیزیں پوری ہونی چاہیے, ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ہونی چاہیے, اور باقی اس کا کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے کیا پلاٹ ہے یا گاڑی کون سی ہے, نہ اس کو گاڑیوں کا شوق ہے نہ وہ پراپرٹی کا شوق ہے. بٹ وہ کہتے ہیں بس کہ ماں باپ ہمارے خوش ہوں, جو ان کو چاہیے وہ ان کے بولنے سے پہلے ملنا چاہیے. ہمارے دونوں بھائیوں کی کوشش بھی ہوتی ہے اور ہم کرتے بھی. اور بہن بھائیوں کا تو وہ ہم دونوں بھائی ماشاءاللہ بڑا ساتھ کام کر رہے ہیں. اور اب آج جو میڈیا پہ میں نظر آ رہا ہوں, یہ ساری میرے ماں باپ کی اور میرے بھائی کی اسپیشلی, اور میری فیملی ساری کی, یہ ان کی سپورٹ ہے تو میں ادھر کھڑا ہوں. اگر یہ پیچھے نہ ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ میں ایسے چل سکتا ہوں. آپ نے بڑی خوبصورت, آپ سے مجھے بات کر کے میں پیرنٹنگ کے اوپر بہت ویڈیوز بناتی ہوں جس میں بچوں کو کیسے لے کے کرنا چاہیے, ان کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. میں آپ کو دیکھ کے ماشاء اللہ بہت امپریس ہوئی ہوں کس طرح آپ اور آپ کے بھائی اپنے والدین کی بہت عزت کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے والدین نے ایسے کون سے رول سیٹ کیے گھر میں, وہ کیا چیز تھی جو آپ لوگوں کو اس طرف لے کر آئی کہ آپ لوگ ماشاء اللہ اتنے آپ نے سادگی پسند بھی ہیں, سکسیزفل بھی ہیں, اور آپ کے میں اور آپ کے بھائی کے اندر یہ جو محبت والدین کی طرف کہ واپس ان کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں, کیا وہ چیز تھی جو کوئی گھر کا اصول تھا آپ کا, یا کوئی والدین کے کوئی اصول انہوں نے بنائے ہوئے تھے, یہ کیا وہ چیز ہے؟ کوئی ٹپس بتائیں ہمارے پیرنٹس جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس پر. بالکل, یہ آج مجھے اس پوڈ کاسٹ میں ریئلی بڑا مزہ آ رہا ہے کہ اس میں ہم ڈفرینٹ ہٹ کے باتیں کر رہے ہیں کہ
دیکھیں میں پہلے تو آپ کا شکریہ. میں اس میں بہت نا 2 چیزیں کرنا چاہوں گا جو ہمارے والدین کو یا مجھے لگتا ہے جو ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کی ہیں اور وہ ہمیں بڑا اس پہ نا ہم کم فخر بھی ہے اور ہم کامیاب ہیں. میرے والد نے آج تک یہ نہیں ہمیں کہا کہ تم یہ نہیں کر سکتے, اس نے کہا تم سب کچھ کر سکتے. میری والدہ ایک بہت وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, بٹ میں کہتا ہوں پڑھی لکھیوں سے وہ آج بھی ہماری فیملی کا جتنا فائنینشلی سسٹم ہے میری والدہ چلا رہی ہے. زبردست. جو میں نے پراپرٹی خریدی ہے وہ نقصان میں, جو میری والدہ نے خریدی ہے وہ آج بھی فائدے میں. میں کل پرسوں گیا ہوا تھا ان کی وزٹ کر رہا تھا. ہماری جتنی زمینیں جو کچھ ہے میری والدہ نے بائی کی ہوئی ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا, مجھے نہیں ان چیزوں میں ہے کہ پلاٹ لینا ہے یا کوئی زمین لینی ہے, وہ میرے والدین کرتے ہیں. سو والدین کا آپ کی زندگی میں بہت ایک میں کہتا ہوں کہ بہت حصہ ہوتا ہے ان کا. اگر آپ کامیاب ہیں تو اس میں 95% آپ کے والدین کی پیچھے محنت ہے. میرے والد نے, میں نے جو بھی کیا انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوئے تو نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا. میری والدہ نے انہوں نے کہا نہیں تم کر سکتے ہو, بٹ انہوں نے ہمیں سچ بتایا کہ ہمارے پاس پتر ہے کچھ ایسا ڈیکوڈ, اس میں یہ تم برباد کر سکتے ہو. فار ایگزامپل اب ہمارے والدین, میں کہتا ہوں والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے. پاکستان میں مسئلہ کیا ہے, والدین بچوں کی خواہشیں پوری کرتے رہتے ہیں. بچوں کو, ہم بھی جب چھوٹے تھے ہمیں بھی یہ لگتا تھا کہ میرے باپ سے زیادہ رئیس بندہ کوئی نہیں. ٹھیک تھی, کیوں ہمیں بائک چاہیے, وہ صبح نیا آ گیا. بائک میں پیٹرول چاہیے, وہ والدہ نے پیسے دے دیے. مجھے پاکٹ منی چاہیے, وہ مل گئی. یہی ضروریات ہوتی ہیں. اور جب ریئل لائف میں تھوڑے بڑے ہوئے دیکھا کہ وہ باہر گئے, اپنے باپ کو دیکھا وہ کیسے محنت کر رہے ہیں, 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں, کوئی چھٹی نہیں کر رہے. اگر چھٹی ہے تو وہ گھر کے کاموں میں, گھر کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. تو یار ہم نے کہا ہم کیا چبلے مارتے رہے, کتنے پیسے اڑاتے رہے, فضول اڑاتے رہے. وہ ادھر جا کے احساس ہو. سو یہ مجھے یہ چاہیے کہ آج کل کے ماں باپ کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ہماری فیملی ہے, یہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں, یہ ہیں. کچھ ماں باپ کہتے ہیں نہیں وہ تیری پھوپھی پیڑی ہے یا تیرا چاچا پیڑا ہے. وہ شروع سے بچہ کہتا ہے یار وہ نیگیٹیوٹی کے سائیکل میں ڈال دیتے ہیں. بالکل وہ بچہ نہیں سیٹ ہو سکتا. پھر وہ کہتا نہیں یار واقعی پیڑے نے, میرے ماں پیو نہ پیڑے کر دے رہے ہیں, ہوں یہ پیڑے ہیں. وہ بچہ نو پتہ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ کے ساتھ کوئی فیملی ڈفرینس بھی چل رہے ہیں, میں اس پہ پھر میں کوٹ کروں گا کہ میں اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہماری کسی فیملی میں کوئی ڈفرینس بھی آیا ہے نا, انہوں نے بچوں تک نہیں لے کے آئے. ہم ان کے گھر بھی جا رہے ہیں, وہ ہمارے گھر بھی آ رہے ہیں. ہاں ڈفرینس ہیں, وہ خود آپس میں بڑے بیٹھے ہیں, انہوں نے ڈسکس کر لیا. سو میں سب والدین کو جتنے مجھے دیکھنے والے ہیں تھوڑے بہت, آپ اپنے بچوں کو ہر ڈیسیجن میں ساتھ لیں, ان کو بٹھا کے فیملی میٹرز پہ بھی بات کریں. ہمارا کیا ہوتا ہے یہ بچے ہیں ان سے کیا بات کرنی, بٹ آج کل کے بچے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں وہ بڑوں سے زیادہ عقل مند. سو آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان سے ڈسکس کریں, ان سے ان کی رائے لیں. اور میں آپ کو یہ آپ کل کر کے دیکھ لیں کہ آپ جو سوچ رہے ہوں گے اور آپ کے بچے جو سوچ رہے ہوں گے اس میں بہت ڈفرینس فرق ہوگا. اور جو بچے چھوٹے کہہ رہے ہوں گے وہ بات زیادہ اچھی ہوگی اور رائٹ ہوگی. سو یہ باتیں ہیں کہ آپ اس پہ کریں اور آپ کے بچے پھر انشاءاللہ آپ کے وہ فرمانبردار بھی ہوں گے اور یہ ساری چیزیں مانیں بھی. کیوں آج کل شادی یورپ میں اور یہ چیزوں میں یہ چل رہا ہے کہ بچے شادیوں کے بڑے پرابلمز آ رہے ہیں. بچے کچھ اور کہتے ہیں, ماں باپ کچھ اور چاہتے ہیں, شادیاں سکسیسفل بھی نہیں چل رہی آج کل, ویسے ڈیورس ریٹ بہت بڑھ گیا. سو اس پہ بھی یہ کچھ ماں باپ کے ڈفرینس آ جاتے ہیں, کچھ بچوں کے آ جاتے ہیں. سو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان سے ڈسکس کریں اور ان سے رائے لیں, ان کو اپنی رائے دیں. ان کو جو آپ کو نیگیٹو چیزیں لگ رہی ہیں, ہمارے دیسی ماں باپ کا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ گلاں کرنے ہی نہیں, اسی بڑے ایسا فیصلہ کر چڑھیں. یہ بہت غلط بات. آپ ان سے بیٹھیں, اگر آپ کو کوئی وہ بتا رہے ہیں بچے کہ ہم ایسا چاہ رہے ہیں ادھر کرنا چاہ رہے ہیں, ان سے وہ لیں. وہ آپ اس کے پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں ان کے سامنے رکھیں. اگر آپ کے بچے اوکے ہو رہے ہیں تو آپ بسم اللہ کریں. اگر آپ وہ سمجھتے ہیں آپ کے اپنے بچوں کو کنونس کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, تو بچے اتنے پاگل نہیں ہیں, وہ بات مانیں گے. ہاں اگر نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نہیں کرنا, تو پھر ماں باپ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ ان کا کریں. وہ پھر انسان کے ذہن میں رہ جاتا ہے نا, اگر میرا وہاں ہو جاتا تو میں جو ابھی ماں باپ نے کیا اس سے زیادہ اچھا ہو جاتا. سو وہ پھر یہ ہے کہ وہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان کی بات مانیں اور ان سے پراپر ڈسکشن کر کے, اور یہ کرنا بھی چاہیے. یہ زندگی پوری کا سوال ہوتا ہے, یہ 2 دن کا کھیل نہیں. یس میرے خیال سے آپ کے ساتھ تو مجھے پیرنٹنگ کو پورا الگ سے پوڈ کاسٹ کرنا چاہیے. آپ کا تو بڑی زبردست ٹپس ہیں, بڑا اچھا بتا رہے ہیں اس بارے میں. والدین کی آپس میں ٹیم ورک بالکل بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر والدین کی آپس میں ایکا نہیں ہے
اگر جس طرح آپ نے بتایا آپ کی والدہ فائنینشیل چیزیں دیکھتی تھی ساری, تو اکثر گھروں میں یہی تو فائنینسز ایشو کرتے ہیں چیزیں. آپ نے کتنا خوبصورت سسٹم ہے گھر کا کہ والدہ یہ اینڈ دیکھ رہی ہیں, والد یہ اینڈ دیکھ رہے ہیں, ٹیم ورک آپ نے اس کو گھر میں دیکھا, وہ چیز آپ اپنی فیملی میں بھی امپلیمنٹ کریں گے. تو جو ٹیم ورک ہے نا, اس کا کانسیپٹ اصل میں گھر سے شروع ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں کی جو عورتیں ہیں, ہمارے معاشرے کی عورتیں ہیں, ویسے ہی عورت بائی نیچر وہ ملٹی ٹاسکر ہے. وہ چاہے گھر ہو, کاروبار ہو, فائنینسز ہو, چیزیں وہ سب چیزیں بہت اچھی دیکھ لیتی ہیں. جیسے آپ نے بڑی پیاری ایگزامپل دی آپ کی مدر کی, فائنینشیل انویسٹمنٹ آن پلاٹس. میں حیران ہو گیا. میں لاسٹ ٹائم اسلام آباد تھا 2 دن پہلے, یہ لڑکے میرے ساتھ تھے. تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. میری ماما نے, امی نے 4-5 سال کچھ پلاٹ, انہوں نے نا, ان کے پاس پیسے تھے, تو وہ کہہ رہی تھی میں نے نا پلاٹ خریدنے. تو میں نے کوئی سیریس نہیں لی. میں نے کہا امی کو کیا پتا اسلام آباد کا کدھر کیا, وہ جاتی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے وہ 2 انویسٹمنٹس کر دی. ویری نائس. سیم ٹائم پہ ہم دوستوں نے بھی 1-2 جگہ کر دی. ٹھیک تو میں اگلے دن میں تھوڑا فارغ تھا, تو میں نے کہا میں چیک کر کے آؤں کہ یار وہ یہ نہ ہوئے کہ کسی نے اور کوٹھیاں بنا کے سیدھے کو رینٹ لین جائیے کار, کسی نے بنا نہ لیا. کافی ٹائم ہو گیا ہم گئے. تو میں چلا گیا ادھر, میں تھا, میرا دوست تھا. تو ہم جو پہلے میں اپنی پہ گیا, میں نے کہا یہ کیا ان کا وہ جو بیچنے والے کیا پراپرٹی ڈیلرس, وہ بھی میرے ساتھ تھے. میں نے کہا اگر میں بیچوں تو کیا. وہ اس نے کہا کہ یہ اپنے بھی مشکل سے پورے کریں گے. میں نے کہا اچھا. وہ مایوس ہو گیا. تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں. ہم نے انہوں نے کہا, میرا دوست کہتا نہیں وہ دوسرے بھی تم نے کہا تھا وہ بھی دیکھ لیں اپنی امی والے. میں ادھر چلا گیا, میں ادھر گیا, میں وہ میرے ساتھ. میں نے کہا یار یہ کتنے کا. تو اس نے جو مجھے پرائز بتائی, میں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے, مجھے تو وہ 5 سال پہلے کی یاد تھی کہ یہ اتنے کی امی نے بتایا تھا لیا تھا. وہ کہتے نہیں سر اگر آپ بیچنا چاہیں تو میں آپ کو بھی اس کے پیسے دلاتا ہوں. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار جو ہم نے کیا, جو میری والدہ نے کیا, اس میں تو بڑا ڈفرینس ہے. پھر میں نے کہا ماں آپ جانے اور آپ کے کام جانے, آپ بھی کر سکتی ہیں. دیٹ از گریٹ. دیکھیں جو بڑے ہوتے ہیں ہمارے, ان کے ایک الگ ہی مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کے ایکسپیرینس ہے. تو دس از آلموسٹ ڈبل آف آور ایج. تو وہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ لگا ہی نہیں سکتے. تو وہ اکثر مجھے عفان بھی چھیڑتے, کوئی بات ہوتی ہے نا تو میری اور میری ساس کے بارے میں کہتی ہوں بھائی وہ ماں ہے, میں ان کی جگہ لے بھی نہیں سکتی, میں نے لینی بھی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں, میں نے لینی بھی نہیں ہے. وہ آپ کی ماں ہے, اور میں کہا ان سے اچھی کوک کوئی نہیں, ان سے اچھا ڈیسیژن میکر کوئی نہیں. میں کہا مجھے بھی وہی لے کر آئی ہے. تو میں ان کی بہت عزت اور احترام کرتی ہوں ماشاء اللہ. اللہ سلامت رکھے ان کو. آپ نے اپنی لائف میں کوئی اتنی اسٹرگل دیکھی, فیم بھی دیکھا, کوئی ایسا لیسن جو آپ کو لگتا ہے میں نے یہ صحیح چیز سیکھی ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ جو ینگ جنریشن ہے ان کو بھی میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ چیز بتاؤں تاکہ یہ اس چیز سے فائدہ پہلے اٹھا لیں جو مجھے کچھ ایکسپیرینس کے بعد ملا. کوئی ایسا ایکسپیرینس جو آپ چاہتے ہیں میں ان کو کوئی سبق دے دوں کہ یار یہ چیز ضرور خیال رکھیں. میں بس یہی کہوں گا جی, جو میں نے سیکھا ابھی تک, ابھی تو لائف بہت آگے بھی ہے, چل بھی رہی ہے. سو بس پازیٹیو رہیں, اچھا بولیں, اچھا کریں. انسان کے الفاظ یاد رہ جاتے ہیں. پیسہ آنے جانے والی چیز, آج میرے پاس ہے, کل آپ کے پاس ہے, کل آگے ہم سے بڑے شاہ کہیں ہو کے چلے گئے, ان کی قبروں پہ کوئی بندہ نہیں جاتا. بس اپنی فیملی کے ساتھ, رشتے داروں کے ساتھ کچھ ایسا کر جائیں کہ آپ چلے بھی جائیں تو وہ آپ کو یاد رکھیں. دیکھیں انسان کے الفاظ یاد رہ جاتے ہیں, ٹائم گزر جاتا ہے. بالکل ایسے جب مشکل ٹائم میں آپ کسی کو کچھ بول دیتے ہیں نا, وہ ساری زندگی نہیں بول سکتا. سو کوشش کریں منہ بند رکھیں, زیادہ نہ بولیں, اور انجوائے کریں اپنی لائف. جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ کریں, اور باقی نہ کسی کی زندگی میں انٹرفیئر بہت کریں, نہ کسی کو اپنی میں کرنے دیں. بس ٹھیک ہے, جو اچھا لگ رہا ہے کم بولیں اور صحیح بولیں. زبردست. اچھا میں نے نا آپ سے بات کری ہوں اور آپ ابھی آئے گھر پہ, ایک پازیٹیو اورا اور پازیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا, وہ چیز ایک وائبس وہ آتی ہیں. تو اگر واقعی وہ چیز اگر آپ کے دماغ میں ہے, پازیٹیو رہنا اور اپنے ذہن میں بھی لوگوں کو پازیٹیو لے کے چلنا اور پازیٹیوٹی اسپریڈ کرنا, تو یقین مانے وہ چیز نظر بھی آ رہی ہوتی ہے. ایک بندے کی پرسنالٹی کا اورا بھی ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اچھا ہم چھوٹے چھوٹے کچھ کویشچنس آپ سے کریں گے ریپڈ فائر سے. اچھا آپ کا فیوریٹ فوڈ کون سا ہے, آپ کھانا کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ پاکستانی فوڈ, جو بھی گھر والا گھر پہ بناؤ. پاکستانی فوڈ میں کیا, پاکستانی فوڈ میں کبھی خواہش ہو امی ہے کیا بنانا ہے پتر آج دوپہر میں تو اکثر کہتا ہوں بھنڈیاں اور جو ہوتا ہے
प्याज वो में बनी होती है, वो हम बड़ा मैं शौक से अच्छा, खाता हूँ। अफान को भी भिंडी बहुत पसंद है। मैं वो बड़ी अच्छी शौक से खाता हूँ। ठीक है। आजकल मुझे बाहर से मैंने मटन रोस्ट खाया हुआ है, वो पठानों का, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। और बाकी मैं खाने में इतना चूजी नहीं हूँ। अच्छा, मुझे भूख लगी होनी चाहिए, वो मुझे अक्सर मैं रेस्टोरेंट पे जाता हूँ, वो मुझे कहते हैं कि आप बताएं कैसा टेस्ट लगा, मैं खाता हूँ पेट भरने के लिए। मैं कहता हूँ यार ठीक है, अच्छा है, बस मुझे इतना दे दो, मैं खा लूँ। बस आपकी बेगम खुश रहेगी कि यार तंग नहीं करेगा खाने के मामले में। मेरी बेगम वैसे बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो फैमिली में बड़ी फेमस थी, कुक थी, और वो बड़ा अच्छा खाना बनाती है। अच्छा। हमें बस नसीब कम होता है, घर बैठते हैं हम कम में, तो वो खाना माशाल्लाह हमारे घर में सारी। अच्छा, चले, दैट्स गुड। मेरे फैमिली में मेरी ताई अम्मी है, उनकी बिरयानी मैंने आज तक नहीं, वाओ, बस वो कभी आए तो आपको भी ट्राई कराएंगे, बहुत जबरदस्त। अक्सर हम जब पेरिस हम जाते हैं तो हम वीकेंड्स पे उनको कहते हैं कि आपने हमें देनी है बना के। दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो एक तो देसी तो बता दिया, अब वलायती खानों में से कुछ बताएं कि कुछ मजबूरी में खाना भी पड़े तो मैं ये चूज करूंगा। जी, आजकल यहाँ पे पाकिस्तान में ट्रेंड ही है वलायती खानों का, स्टेक्स वगैरह, और वो कांटे छोलियों के साथ लगे रहते हैं, सो वो फिर हम भी काम चला लेते हैं। हम ये शहरी की दफा समझ जाते हैं ना, ये नीले पेंडू ही हैं, हम ना कहते हैं नहीं यार हमें सब पता है, ये स्टेक्स टूक ले आए, मोरक्कन चिकन फलाना। अच्छा, तो आप स्टेक्स प्रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन? ये मुश्किल सवाल है, ये इमरान खान, ठीक हो गया। अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? एक्टर जो है वो मेरा नुमानी चाज है, और वेरी गुड पर्सनालिटी। और ड्रामों में या एक्ट्रेस जो फीमेल है वो क्या नाम है उनका, दुरे फिशा। हानिया भी तो आपने बोल दिया। हाँ, वो भी अच्छी हैं, वो भी अच्छे। हानिया भी अच्छी हैं, दुरे फिशा। एक उनका एक मूवी आई थी, वो मैं इतनी देखी तो नहीं है, दुरे फिशा का मैं ड्रामा अक्सर। नहीं, वैसे शी इज वेरी नाइस, नो डाउट। अच्छा, कोई मौका मिले, कोई ऑफर आए ड्रामों में आने की, इतनी फेम है, कोई ऑफर्स आई है कभी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कोई आए तो ऑप्ट करेंगे? देखेंगे इंशाल्लाह, अगर कुछ भी और नुमान इजाज भी हो। हाँ, नुमान इजाज हो तो फिर जरूर करेंगे। यानी कि एक्टिंग वेंचर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर नुमान इजाज के साथ कुछ हुआ तो जरूर। दुरे फिशा के साथ हुआ, हाँ, वो भी कर लेंगे उनके बाद, पर मेरा ख्याल है उनको और बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, मेरी जरूरत नहीं उनको पड़ेगी। ये रील उधर पहुंचाई जाए जरा। मेरी उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जिधर कोई जरूरत किसी को पड़े तो हम हाजिर हैं। बाकी अब मैं ये नहीं इधर बैठ के कह सकता कि मुझे बहुत बड़ी फिल्मों की हो गई है, कुछ भी नहीं हुआ। मैं नॉर्मल सा बनता हूँ, मुझे रखते भी सारे नॉर्मल ही हैं, साग काट देते हो। नहीं, आपको ऐसा ही सादगी वाला कोई रोल दे देंगे जिसमें आप रच बस जाएंगे, तो फिर तो मैं रोब क्या करूंगा अगर मैंने किया कि ऐसे कुछ। अच्छा, दैट्स नाइस। बिल्कुल ऐसा ही नहीं, पर्सनालिटी पे सूट भी करेगा। अच्छा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे छा जाने के बाद, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिजनेस में छा जाने के बाद, फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे मीडिया में भी आ जाएंगे माशाल्लाह, कोई ड्रामों में छा जाएंगे, मूवीज में छा जाएंगे। फिलहाल हमारा प्लान है कि हम बिजनेस पे ज्यादा फोकस करें। फिलहाल बिजनेस पे। अच्छा, पॉलिटिक्स में आने का मौका मिले तो आएंगे? सियासत में मेरा फिलहाल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑफर भी कोई सीट की, कोई अच्छी बड़ी सीट की? नहीं, कुछ भी हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं। मुझे जो अल्लाह ने सीट दे दी है, ये अल्लाह किसी को अता करता है, और मैं उसका दिल से और हर टाइम शुक्र अदा करता हूँ, और बस वो यही बरकरार रखे। बाकी मुझे बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह ताला ऐसे इज्जत कायम रखे माशाल्लाह। अच्छा, फेवरेट वेकेशन स्पॉट इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान? मेरा गाँव। वाह। मुझे मेरे कजन जो हैं वो, सात गांव का नाम भी बताते रहे। सात चक हीरा वाला हमारा गांव है, ये मंडी जिला डिस्ट्रिक्ट हमारा मंडी बाउद्दीन है, तहसील मलिकवाल, उसके साथ 5-6 किलोमीटर ये हमारा गांव आता है। जिसने मिलने जाने वो आ सकता है। मैं बहुत हमने एड्रेस ही बता दी। मैं बहुत कोई नहीं, मोस्ट वेलकम, अल्लाह खुश रखे आपको। और मेरे जो कजन्स हैं, वहाँ पे हर 3 मंथ बाद 2 वीक की वेकेशंस होती हैं बच्चों को, सबको, यूरोप में सारे जो उधर रहते हैं उनको पता है। सो मेरे कजन अक्सर प्लान बनाते रहते हैं, स्विट्जरलैंड आगे पीछे, ये वो। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं पाकिस्तान की फ्लाइट करवाता हूँ और सीधा मैं आके यहाँ पे रहता हूँ, और मैं आता हूँ 2 वीक के लिए मैं आता हूँ, बट मैं रह के 3 महीने जाता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, बाकी फ्रांस बस यहाँ पे बाकी सब जाए भाई, यहाँ ही रहना है, ठीक हो गया। अच्छा, आपने जैसे कहा आपका गाँव, अच्छा, एक बंदा कहता है ना, ये मेरे घर में मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट है कि यहाँ पे बिलाल पाए जाएंगे। घर में आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा है? घर में कोई नहीं फेवरेट, मेरा डेरे पे ही होगा। डेरे पे, डेरे पे मर्दों के साथ बैठा यहाँ उधर। चलिए, दैट्स गुड।
آپ کا فیوریٹ ڈریس کون سا ہے؟ شلوار قمیص. فیوریٹ کلر شلوار قمیص میں؟ وہ میرا خیال ہے کوئی اتنا خاص نہیں ہے, بس جو مل جائے, جو جیسے آپ سے آگے ہمارے ڈاکٹر فان کی طرح ہی ہیں, ہم جو جلدی ہمیں دے دیں, جو جلدی مل جائے, ہم جلدی میں ہوتے ہیں ہمارا ٹائم, تو وہ جو مل جائے, جو مل جائے, کچھ بھی, بس اچھا ہو, کمفرٹیبل ہو, جیسے آپ کہتے ہیں گڈ کوالٹی سافٹ بس مٹیریل, اچھا ہو, کمفرٹیبل ٹائپ ہو بس. فیوریٹ کار کون سی آپ کی؟ میری لینڈ کروزر. اچھا, 7 نمبر جو میرے پاس ہے. اچھا, وہ آپ کی فیوریٹ گاڑی ہے؟ اللہ نے دی ہوئی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, جب آپ موبائل کھولتے ہیں تو آپ کیا دیکھنا پسند, کون سا سوشل میڈیا چینل ہے یا کچھ چیز ہے جو آپ شوق سے دیکھتے ہیں رک کر؟ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کس کو دیکھتے ہیں, کس سوشل میڈیا چینل کو دیکھتے ہیں, کیا چیز آپ کو پسند ہے دیکھنا؟ ہم زیادہ تر میں ایکٹیو ہوتا ہوں اسنیپ چیٹ میں, میرے کزنوں کے ہمارے گروپ بنے ہوئے ہیں, تو وہ ہم اس میں گروپ میں کچھ دیکھ لیتے ہیں, کچھ کزنوں نے رینڈم اسنیپس یا جیسے ہم ادھر بیٹھے ہیں تو وہ لے کے بھیج دیتے ہیں, تو وہ گپ شپ ہو جاتی ہے. ہم سارے کزنوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے, اس میں پھر میں ٹک ٹاک تھوڑا سکرول کر لیتا ہوں جب ٹائم ملتا ہے, بس تو بس ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. جو اچھا لگے ہم اس کو لائک کر دیتے ہیں, کوئی ہمارے کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. جو اچھا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, جو برا کر رہے ہیں اس کو ناٹ انٹرسٹڈ پہ کر کے پھر اوپر کرتے ہیں کہ یہ پھر نہ آیا. That is a very important option. بالکل I agree. آپ بھی کر سکتے ہیں, تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ناٹ انٹرسٹ کریں اور وہ نہ آئے آپ کی طرف. کیپٹل لیٹرز میں یہ لکھ رہے ہو, بھائی اتنی کیا محنت کر رہے ہو, ناٹ انٹرسٹڈ کر آگے جاؤ. بالکل ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اچھا, فیورٹ ہابی کیا آپ کی؟ کھیتی باڑی, گاؤں میں کرنا, بس گاؤں میں رہنا, اپنے ٹریکٹرز اور زمیندارا کرنا جو ہمارا ہے وہ پسند ہے. کوئی ادھوری خواہش آپ کی رہ گئی ہو؟ ہاں, یہ بات ٹھیک ہے, اللہ نے میری اس عمر میں سب کچھ پورا کر دیا. کوئی میری اللہ کا شکر, اللہ کا میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ بڑی ہوتی ہیں, میری کوئی بھی نہیں ہے. اور میں سچ بتا, اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا, اللہ کا کرم ہے, سب کچھ اس نے عطا کیا میری سوچ سے زیادہ. تو میں اس کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں, اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی آپ کی خواہشیں پوری کریں جس کی کوئی رہ گئی ہیں, اور باقی انجوائے کریں. بہت شکریہ, آمین, اتنی پیاری دعا کے لیے. اور اس سب کے ساتھ ہم اپنا پوڈ کاسٹ اختتام کرتے ہیں. بہت مزے گپ شپ ہوئی اور مجھے بہت اچھی چیزیں پتہ چلی, اور ہمارے ویورز کے لیے بہت اچھی انفارمیشن بھی ہے اس کے میں. تو پلیز ڈو واچ اٹ, اور اپنے آپ دیکھیں گے, آپ کو خود اس میں بہت کچھ ایسا ملے گا کہ ایسی ان کی پرسنالٹی کی باتیں جو شاید انہوں نے نہیں سنی تھی لوگوں نے. تو یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے, اور یہ کما سارا جاتا ہے کریڈٹ ہوسٹ کو کہ باتیں آگے ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں ٹپیکل, تو یہ آج واقعی میں ابھی فیل کر رہا ہوں ہمارا بہت ڈفرینٹ ہوا ہے. تو آپ جائیں ان کے چینل پہ دیکھیں اور ہمیں اس کا فیڈ بیک ضرور دیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, آپ ڈاکٹر صاحب, اور آپ کی میں دیکھتا رہتا ہوں ایکٹیویٹیز, آپ جتنا لیٹ نائٹ اور پیشنٹس اور سارا کچھ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور کامیاب کرے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے. آپ سب اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, اور آپ بھی بہت شکریہ. خدا حافظ.